مودی مذاکرات کے لیے مان گیا ہے، لیکن اس نے ان مذاکرات کے ڈول میں کچھ اور چیزیں بھی ڈال دی ہیں۔ یہ کیا چیز ڈالی انہوں نے، یہ ہم آپ کو آج کے ولاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور پاکستان کے ڈنکے اور آرمی چیف کے ڈنکے اور ایئر چیف کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں۔ یہ کیوں بج رہے ہیں اور اس سے کیا ہم کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے طیارے، گرنے والے طیارے 7 ہو چکے ہیں۔ پہلے کیا تھے، 5 تھے، پھر 6 تھے، اب 7 ہو چکے ہیں۔ یہ 7واں طیارہ کہاں سے آیا، یہ بھی آپ کو اسی ولاگ میں بتایا جائے گا۔ اور ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان میں سے پاکستان کو چن لیا، کیسے چنا اور کیوں انڈیا اس کے اوپر زیادہ ناراض ہے، یہ بھی آپ کو اسی ولاگ میں بتایا جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف ایک اور سازش کر رہی ہے، وہ آرمی کو ایئر فورس کے ساتھ لڑا رہی ہے اور ایئر فورس کو آرمی کے ساتھ لڑا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ایئر فورس کے ایک AVM ہے ان کو ٹرینڈنگ میں لے کے آئے ہیں، لیکن یہ ٹرینڈنگ بڑی خطرناک ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اورنگزیب صاحب تھوڑے سے محتاط ہو جائیں، کیسے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ولاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کی سہولت کے لیے ایک واٹس ایپ کمیونٹی بنائی ہے، آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس لنک کے اوپر کلک کریں، اس سے آپ ہماری اس کمیونٹی کا حصہ بن جائیں گے تاکہ آپ کو لیٹسٹ خبریں ریئل ٹائم میں ملتی رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری۔ میں ناظرین، جیت بہت سی خوشیاں لے کے آتی ہے اور ہار اپنے ساتھ بہت سارے پرابلمز لے کے آتی ہے۔ خوشیاں اس وقت پاکستان میں ہیں اور پرابلمز اس وقت انڈیا میں چل رہے ہیں۔ پاکستان کے تو ڈنکے بجنے شروع ہو گئے، جیسے چوہے صاحب نے آپ کو بتایا۔ میں 1-2 سٹوریز آپ کو صرف کوٹ کر دیتا ہوں۔ لٹرلی اس میں ایک سٹوری ایسی تھی کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں لٹرلی اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخش دی ہے پاکستان کو۔ کچھ عرصے پہلے جس ملک کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا تھا، 4 گھنٹے میں اس کی دنیا تبدیل ہو گئی، پوری دنیا کے اندر پاکستان ہونے لگ گیا۔ تو جی، امریکی جریدہ ہے دا نیشنل انٹرسٹ، اس نے کہا جی کہ 7 مئی کی جو جھڑپ تھی، جو ہمارے طیارے جو تھے جس میں پہلا مارکا ہوا تھا اور ہم نے ان کے 5 طیارے گرا دیے تھے اس وقت، یا 6 طیارے اس وقت گرا دیے تھے ہم نے، تو اس وقت وہ مارکا پاکستان کلیئر کٹ جیت گیا تھا، یہ امریکی جریدہ بول رہا ہے۔ اس کے بعد دا ٹیلی گراف کی سٹوری یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی، اور یہی وہ سٹوری تھی جس نے مجھے بہت ایموشنل کر دیا تھا کہ جی انڈسپیوٹڈ کنگ آف سکائز پاکستان ایئر فورس، تو یقین مانے مطلب سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس کے بعد CNN نے تو سیدھا کہا کہ جب انہوں نے پاکستان کے ایئر بیسز کو اٹیک کیا انڈیا نے، تو پاکستان نے میزائلوں کی بارش کر دی اور یہ حشر کیا انڈیا کا کہ وہ جھکنے پہ مجبور ہو گیا اور ٹاکس پہ مجبور ہو گیا۔ نہیں تو انڈیا اور مودی جیسا ہڑ دھرم اور ڈھیٹ انسان کبھی بھی ٹاک پہ ایسے نہ آتا جب تک اسے یہ پتہ نہیں لگا کہ ہماری فوج جو ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہ گئی۔ آپ کہتے ہیں نا سرنڈر کی بات کرتے ہیں، چلیں آج آپ کو بتاتے ہیں۔ اس دفعہ 14 لاکھ آرمی نے پھر سرنڈر کیا ہے، اور کس کے سامنے کیا ہے؟ اس کے سامنے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، پاکستان۔ تو ملا نا سرپرائز آپ کو، جنگ آپ نہیں چاہتے تھے لیکن جو آپ چاہتے تھے اسے ہم نے پورا کر کے دکھایا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف کہ نریندر مودی صاحب نے آج خطاب فرمایا ہے جی، اور ان کی باڈی لینگویج بہت ہی ہلی ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو جاوید چودھری صاحب کو بتائیں گے کہ اس میں سے نکل کے کیا ہے۔ اب جب یہ مذاکرات کا سٹارٹ ہوا تھا، یا پھر سیز فائر کا سٹارٹ اس طرح کر لیتے، جب سیز فائر کا سٹارٹ ہوا تو ظاہر ہے انڈیا کی طرف سے درخواست کی گئی تھی، اب تو خیر یہ کلیئر ہو گیا ہے اور اب امریکنز نے خود اس کو مان لیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ آئی تھی خواہش۔ مودی صاحب تو کہہ رہے تھے جی، پاکستان کے DGMO نے فون کیا تھا اور اس نے کہا جی ہم سرنڈر کرنا چاہتے ہیں یا سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی سیز فائر کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ان کی خبر یا ان کا کلیم مکمل طور پہ غلط ہے۔ یہ بیسیکلی انڈیا کی طرف سے ہوا تھا، اور انڈیا نے جب پاکستان نے صبح ان کو کھڑکایا تو اس کے بعد انہوں نے امیجیٹلی 4-5 ملکوں کے ساتھ رابطہ کیا۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے UK کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے آذربائیجان کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے ٹرکی کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی رابطہ کیا، جو ان کا چائنا کے ساتھ رابطہ بنتا نہیں تھا، اور اس کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی رابطہ کیا۔ تو جے شنکر جو تھے انہوں نے فوری طور پہ اپنے تمام دوستوں دشمنوں سب سے ریکویسٹ کی درمیان میں ڈالا، اور انہوں نے کہا جی یہاں پہ نیوکلیر وار ہو رہی ہے، ہمیں خطرہ
है कि पाकिस्तान, हमारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्स निकाल नहीं हुए हैं, तो उन्होंने खौफ फैलाया पूरी दुनिया के अंदर कि न्यूक्स निकल आए हैं और हमें ख़तरा है कि अगले आधे घंटे में ये न्यूक्स चला देंगे अपने, जबकि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये आखिरी ऑप्शन है न्यूक्लियर। इससे पहले जब फौज हमारी इतनी तगड़ी है कि वो 2019 में भी उन्होंने उनके त्यारे गिरा दिए थे और इस वक्त भी उन्होंने उनको वक्त डाल दिया था, तो जब इतनी तगड़ी फौज हो तो वो न्यूक्स क्यों निकालेंगे? जिसके बाद तो खत्म हो जाती है ना चीज़, जिसके बाद ना वो बचेंगे ना हम बचेंगे। तो आदमी खुदकुशी से पहले कम से कम लड़ता है ना जी। तो जब लड़ने की एबिलिटी हो तो बंदा खुदकुशी क्यों करेगा, मुझे ये बताएं। और न्यूक्लियर जो है खुदकुशी है, सीधी सीधे, वो इंडिया चलाए या पाकिस्तान चलाए या कोई और मुल्क चलाए, उसके बाद कुछ चीज़ बचेगी नहीं। तो एक आदमी या एक कौम ऐसी गलती क्यों करेगी? तो पाकिस्तान ने बिल्कुल सोचा तक नहीं था, क्योंकि ये एक वार थी। उससे आगे भी पाकिस्तान के पास बड़ी टेक्नोलॉजी थी, बल्कि पाकिस्तान ने 10% भी अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की। 90% अभी भी इसका जो पोटेंशियल है वो हिडन है। तो उसके बाद फौरी तौर पे ज़ाहिर कोलैप्स कर गया, क्योंकि 26 अब तो 32 आ गया कि 32 ऐसी लोकेशंस थी उनकी जिन्हें पाकिस्तान ने उड़ा दिया था, और वो सारे इनके एयर बेसिस थे, उनकी फ़ौज के वो हिस्से थे जहाँ से उन्होंने मोबिलाइज करना था। सारे उनके एयरपोर्ट्स उड़ा दिए जहाँ से उनके त्यारों उड़ना था। बल्कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उनके जो जहाज थे वो पीछे ले गए, बजाय इसके कि उनको आगे लेके जाते, उन्होंने अपने जहाज बचाने के लिए उनको पीछे ले गए। और ड्रोन्स, उनकी सारी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ने जैम कर दिया था सिस्टम उनका। S-400 उनका उड़ गया, मेजर डिजास्टर वहाँ पे आ गए। तो फौरन उन्होंने ज़ाहिर है फिर इन लोगों से रब्ता किया, मुल्कों से रब्ता किया था कि जी सीज़ फायर किया जाए। तो सीज़ फायर जब होने लगा तो पाकिस्तान ने उनके साथ शर्तें रखी थी कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम पहले भी तैयार थे, बस सिंपल ये है कि हमारे मुज़ाकरात होने चाहिए और उसके 3 एजेंडा है, वो आप पहले से फैसला कर लें। जब तक कश्मीर है इस खित्ते के अंदर किसी किस्म का अमन नहीं हो सकता, तो कश्मीर का मसला हल करवाएं। ये हल होगा तो फिर ये खित्ता जंग से बचेगा, वरना फिर 1-1.5 साल के बाद दोबारा ये मामला स्टार्ट बेस खत्म होगी तो चीज़ सेटल होगी ना। बिल्कुल। तो ये उन्होंने कहा जी कि पहला तो ये। दूसरा उन्होंने कहा जी पानी पे हम ज़ीरो कंप्रोमाइज़, ज़ीरो टॉलरेंस, पानी हमें इंडिया को पूरा देना पड़ेगा। तो अब ज़ाहिर है जो नेगोशिएटर थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक। और तीसरा उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आप इन्हें कहें कि अपनी फ़ौजों को पीछे ले जाएं। हम अपनी फ़ौजों को पीछे ले जाते हैं, सरहदें खोलते हैं, वीज़े लोगों को हम जारी करते हैं, वो यहाँ पे आएँ, हमारे लोग वहाँ पे जाएं और ट्रेड स्टार्ट हो। वो हम ये भी चाहते हैं। और उन्हें ट्रंप को ये बताया गया कि आप तो खुद बिजनेसमैन हैं, आप खुद अंदाज़ा करते हैं, जब इंडिया ने अपने सारे दरवाजे बंद किए हुए हैं इवन ट्रेड के लिए, तो फिर कैसे आगे बढ़ सकते, जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस मुल्क के साथ। तो जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर मामला तो आगे नहीं चल सकेगा। तो 3 शर्तें पाकिस्तान ने रखी और तीनों शर्तों पर जो दरमियान में निगोशिएटर थे उन्होंने इसे तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि इंडिया से हम बात करते हैं। इंडिया इसके ऊपर कन्विंस हुआ, राज़ी हुआ, उसने कन्फर्म किया कि हाँ इस पर बात होगी। और उसके बाद फिर ये सीज़ फायर हुआ, और सीज़ फायर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाहिर उसको लॉन्च किया, उसने उसको डिक्लेयर किया कि जी सीज़ फायर हो चुका है। और उसके पीछे ये है, अब पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है, जो पाकिस्तान के मुतालबे हैं वो क्लियर हैं, और जो वर्ल्ड इस पावर्स इस सारे सिनेरियो के अंदर हैं उनको ये बताया गया है कि जी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो अब ज़ाहिर है या तो फिर जंग होगी या फिर ये पाकिस्तान के मुतालबे पूरे होंगे। और अगर इंडिया इस वक्त थोड़ी सी हैंकी फैंकी करता है तो ये तमाम पावर्स जो हैं पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। आगे चल के हम बताएंगे भी ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान में से एक का फैसला कर लिया हुआ, चूज़ कर लिया उसने। बहरहाल ये सारा मामला हो। उसके बाद कल DGMOs का आपस में रब्ता हुआ, जंग बंदी पे उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी। लिहाजा एक फ़ैसला तो ये होगा दोनों साइडों से कि जंग बंद हो गई, फ़ौजें वापस होएंगे। अब ये कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होगी, ना इधर से होगी ना उधर से होगी, कोई ड्रोन नहीं उड़ेगा, कोई फायर नहीं होगा। ये कमिटमेंट कर ली। और उसके साथ ये कमिटमेंट की कि अब मुज़ाकरात का फेज़ स्टार्ट होगा। तो वो जो पहले मुज़ाकरात होते हैं ना, कंपोजिट डायलॉग्स होते थे और फिर फुल फ्लज डायलॉग होते थे, तो मेरा ख्याल है अब उस तरफ जाने लगे। और इस मरतबा इंग्लैंड दरमियान में होगा। इंग्लैंड को अमेरिका ने कन्विंस किया कि आपने दरमियान में होना है, बतौर ऑब्जर्वर बैठना है, और अगर कोई इसके अंदर गड़बड़ करता है फरीक तो आपने हमें बताना है। और हो सकता है अमेरिकन खुद भी इसके अंदर बैठे। फिर वहाँ जहाँ इंडिया का और पाकिस्तान का इंटरेस्ट कॉमन है वो लोग भी सामने होंगे। वो है सऊदी अरेबिया और UAE, जहाँ पे इंडियन की भी डायस्पोरा है और पाकिस्तानी डायस्पोरा भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ क्योंकि इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो भी इस सारे मामले में, सारे सिनेरियो में दरमियान में होंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है
وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ یاد رکھو کہ پچھلے 38 سال میں یہ 8ویں لڑائی ہے انڈیا اور پاکستان کی، یعنی اس لیول پہ یہ 8 مرتبہ ہیں، 8 کی 8 مرتبہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب مذاکرات ہوں گے اور اس کے بعد سارے یہ معاملے جو ہوں گے مذاکرات کی ٹیبل پہ حل ہوں گے، لیکن پچھلی 7 مرتبہ جو تھے نا انڈیا پیچھے ہٹ گیا تھا، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ اب یہ 8ویں مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کنفلکٹ کے بعد کیا واقعی کوئی ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں دونوں ملک، یا پھر دوبارہ وہی جیسے تھے کہ صورتحال پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ بڑے عرصے بعد جا کے یہ وقت آیا کہ جب ورلڈ پاورز جو ہیں سارے سینیریو کے اندر آئیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ دوسرا، نریندر مودی صاحب نے تقریر کی، انہوں نے ظاہر ہے اسی طرح بدبودار تقریر کی جیسے اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ وہ انہوں نے اپنا جو پاؤں اوپر رکھا ہوا ہے ابھی بھی، اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم جیت گئے ہیں۔ پتہ نہیں یار کیا بیوقوفی ہے، پوری دنیا مان گئی ہے کہ پاکستان جیت گیا، بھائی پاکستان نے آپ کی گردن دبا دی تھی، لیکن مودی صاحب نہیں مان رہے۔ لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں 2 چیزوں کا اعتراف کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جناب دہشت گردی کے اوپر صرف گفتگو ہوگی، تو ظاہر دہشت گردی کے اوپر ہی گفتگو ہوگی، اور کرنی کس پہ ہے، اور کرنی کس پہ اوپر ہے؟ پاکستان بھی دہشت گردی کا شکار ہے، انڈیا بھی دہشت گردی کا شکار ہے۔ یہاں BLA جس نے آج تسلیم کر لیا، اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ انڈیا کو، بلکہ اس نے دعوت دی ہے کہ آپ اور ہم دونوں ایک ہیں اور ہمارا دشمن کامن ہے، ہم دونوں کو مل کے لڑنا چاہیے۔ تو BLA نے تسلیم کر لیا ہے انڈیا کا، جو ہمارا نیریٹو ہوتا تھا انڈیا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو BLA نے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو اب اگر یہ دہشت گردی ظاہر ہے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، BLA کو سپورٹ کر رہا ہے انڈیا، سب ایسے پھدو ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈین رو والے، میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بیان دلوا رہے ہیں BLA والوں سے تاکہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کلیئر ہو جائے کہ BLA ہم چلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے، اور TTP جو ہے نا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ، تو ظاہر ہے دہشت گردی پہ بات تو ہوگی اور انڈیا کو بات کرنی پڑے گی، ہم بھی ان کے ساتھ بات کریں گے، تو کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک کشمیر کا ایشو قائم ہے، یہ دہشت گردی بھی ہوتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنے کشمیریوں کو آپ نے مارا۔ ایک بھی کشمیری گھر ایسا نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں جہاں کسی نہ کسی نوجوان کی لاش نہ پڑی ہو، یا کسی نے کسی کو ساتھ ظلم نہ ہوا ہو، یا کوئی عورت ریپ نہ ہوئی ہو۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کے ہوتے ہوئے کیا وہ آرام سے بیٹھیں گے، امن سے بیٹھیں گے؟ ہمیں تو انہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا اپنا جو غصہ ہے وہ ابلتا رہتا ہے۔ تو بڑا آسان حل ہے کہ آپ اس کو ختم کریں، اس ایشو کو ختم کریں گے، کشمیری پیس میں چلیں گے، کشمیری پیس میں چلے جائیں گے، اس پورے خطے کے اندر امن آ جائے گا۔ اسی آپ کی بات کو آگے میں کنٹینیو کرتے ہوئے، اس نے آج ایک بات کی ہے مودی نے، ٹھیک ہے، بات اس کی بڑی اس نے اپنے آپ کو پھنسا دیا، بیسکلی خطرناک بات ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ آئندہ ٹیررزم ہوگا تو پھر ہم اسی طرح کا اٹیک کریں گے۔ مطلب اس نے اپنی فوج کو پہلے خوار کروایا، اب اس کی فوج ہر وقت بیٹھ کے یہ سوچتی رہے گی کہ کشمیر میں کوئی کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے بھی کر دیا تو مودی نے تو کہنا جاؤ لڑو، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے ہی اب لیکن اس سے بھی زیادہ ایشو یہ ہے کہ مودی نے فیصلہ کر لیا کہ جب بھی یہاں پہ کوئی ٹیررزم ہوگی تو پاکستان ذمہ دار ہوگا۔ انڈیا کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے یار، وہ تو یہی اپنے ڈیفنس ہمیں دیتے چلیں، اپنی سیکورٹی ہمیں دیتے، پاکستان کے حوالے کریں۔ اب دیکھیں $10 بلین دیا کریں، ہم سیکیور کریں گے انڈیا کو کہ وہاں پہ کوئی دھماکہ نہیں ہوگا، کوئی گڑبڑ نہیں۔ جس طرح اس نے اپنی فوج کو پٹوایا ہے، لٹرلی مطلب اچھا نہیں لگتا کسی کو فوج کو گالی دینا، اور ابھی بھی ہم فوج کو نہیں، ہم نریندر مودی کی سیاست کو گالی دیتے ہیں یہاں بیٹھ کے، ہم کسی کو بیجا کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ چوہے صاحب ایک دو ان کی ڈائسیکشنز میں کرتا چلوں یہاں پہ۔ آپ کو یاد ہے جیسے ہم باجی صوفیہ کہتے ہیں، صوفیہ قریشی، اس نے کہا جی DGMO نے رابطہ کیا تھا پہلے پاکستان سے، آپ کو یاد ہے کہ یہ صوفیہ قریشی اور یہ اپنے وہ اس کے ساتھ آئی تھی، اوپنلی 3 بجے انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان ایسکلیٹ نہیں کرتا تو ہم ڈی ایسکلیٹ کرنے کو تیار ہیں، اور آج مودی کہہ رہا ہے جو پاکستانی DGMO ہے اس نے رابطہ کیا، یہ مودی بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا مطلب اتنے کو بیوقوف لوگ ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی فوج نے یا ان کے جو فورن آفس نے کیا بول چکے ہیں۔ انہوں نے آ کے کہا تھا پہلے کہ اگر پاکستان نہ کرے تو ہم ہٹ جاتے ہیں، ہم کرنے کو تیار ہیں، امریکن پریشر آ رہا تھا تو اس وقت آلریڈی جھوکے بیٹھے کہتے ہیں جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ ہاں جی، اب ایک تو اس نے یہ، دوسرا کہتا ہے جی پاکستان نے حملہ کر دیا ہم پہ، پھر اس کے بعد کہتا ہے جی کہ ہمارے ایئر ڈیفنس نے سب کچھ تباہ کر دیا، وہ ایئر ڈیفنس جو خود تباہ ہو گیا، کہتا ہے جی اس ایئر ڈیفنس نے سارے میزائل تباہ کر دیے۔ ایک سٹیپ بتائیں یار، جو بیچارے رحیم یار خان کا چھوٹا سا ایئرپورٹ جو کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے سال میں ایک دن کے لیے، اور وہ بھی ظاہر UAE کے شہزادوں کے لیے کوئی شکار کرنے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں، انہی کے نام پہ بنا ہوا، اس کے اوپر انہوں نے میزائل گرا کے اس کو تباہ کر دیا، جس کے ساتھ UAE کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہو گئے۔
تو چوہے صاحب جھوٹ بولنے کی کوئی حد ہوتی ہے. ایئر ڈیفنس کا کہہ رہا ہے جی سب تباہ ہو گیا تھا, پھر تم پہ حملہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, دوسری سائڈ پہ چودھری صاحب ایک جناب انہوں نے کہا جی میں نیوکلیر بلیک میل میں نہیں آؤں گا. بھائی تمہیں کس نے نیوکلیر بلیک میل کیا تھا؟ پاکستان نے کوئی دھمکی دی تھی نیوکلیر کی؟ نہیں, ایسے ہی بلا وجہ, کیونکہ انہوں نے خود بتایا پوری دنیا کو کہ یہ جی انہوں نے اپنے ایٹم بم نکالے, وہ بھائی نہیں نکالے گا پاکستان. میں دیکھ رہا تھا پروین سہائے کا ایک انٹرویو, یار کمال انٹرویو, کیا شاندار انسان ہے. ویسے میں اس کی نا جو انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہے نا اس کا قائل ہو گیا, اور بہادری کا بھی. اور اس نے کہا جی پاکستان کبھی بھی نیوکلیر ویپن استعمال نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لڑ سکتا ہے. تو جو ملک لڑ سکتا ہے, جس کی فوج تگڑی ہے, تو اسے یہ آپشن استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کبھی اس نے کہا کبھی بھی نہیں کرے گا, وہ لڑ سکتا ہے, لڑے گا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ نریندر مودی صاحب نے ایک جھوٹ بولنے کی انتہا کر دی. خیر وہ ہمیشہ ہی بولتے ہیں, اس وقت انہوں نے اپنی سیاست کو بچانا ہے, اور اس سیاست کو بچانے کے لیے وہ اپنی عوام سے کچھ بھی جھوٹ بولیں گے. یقین مانیں انڈیا میں اس وقت یہ چل رہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نہیں دیکھنا, پاکستانی میڈیا تو بالکل نہیں دیکھنا, صرف جو ہم بتا رہے ہیں اسے سچ سمجھو, ادروائز جو ہے نا تم دیش بھگت نہیں رہو گے. تو یہ سچویشن ہے جی کہ ایسا انداز سمجھ رہے ہیں وہ اپنے ہی انڈینس. اچھا چوہے صاحب چلیں تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان کی کدھر کدھر تعریف ہو رہی ہے اور پوری دنیا پاکستان کے ڈنکے جی پوری دنیا میں بج رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ سے پہلے پاکستان کمزور پچ پہ تھا, اور جب ہم یو ای جاتے تھے, سعودی عربیہ جاتے تھے, تو سمجھتے تھے لو یہ پھر پیسے مانگنے کے لیے آ گئے. تو وہاں پہ بھی پاکستان کے امیج کو بہت اچھا نہیں تھا. امریکہ اور وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا ایک پریزیڈنٹ کا دور گزرا ہے, اس نے پاکستان کو فون نہیں کیا, پاکستان سے رابطہ نہیں کیا. ہمارے جو ریلیشنس سے تقریباً ڈیڈ ہو گئے تھے. ٹرمپ آیا تو اس وقت بھی ریلیشنس بہت زیادہ خراب تھے ہمارے. پھر تھوڑا سا ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ریلیشنس ہمارے ٹھیک ہو گئے. یورپین یونین کے ساتھ بھی ہمارے کو بہت اچھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں تھا. پھر چائنا جو تھا, ہم اس کے کسٹمر ہیں, ہم اس کے کلائنٹ ہیں, ہمارے ساتھ کوئی دوستی ہے, لیکن وہ دوستی اس ٹائپ کی نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے. چائنا اس طرح نہیں کر رہا تھا. اور انڈیا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات پوری دنیا کو پتہ ہے, ظاہر سفارتی تعلقات بھی بہت منیمائز ہو گئے تھے, اور وہاں پہ ویزوں کا بھی ایشو تھا, نہ ادھر سے ادھر کوئی آ رہا تھا بندہ, نہ ادھر سے ادھر وہاں جا رہا تھا, تجارت مدت سے بند تھی. لیکن اس کے بعد پھر یہ انسیڈنٹ ہوا, اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس نے پاکستان کی عزت میں اتنا اضافہ کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ ساری مسلم ورلڈ جو پاکستان کو اگنور کرتی تھی وہ ساری ری ایکٹیو ہو گئی. انہوں نے ہم سے اظہار محبت کرنا شروع کر دیا. سعودی عربیہ کا رویہ بدل گیا, یو ای کا رویہ بدل گیا, باقی اسلامی دنیا کا بھی رویہ بدل گیا کمپلیٹلی. اس کے ساتھ ساتھ امریکنز جو ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان کے قریب آ گئے ہیں. انہیں پتہ چلا یار کہ پارٹی تو یہ ہے جو اتنی چھوٹی معیشت کے ساتھ اتنی بڑی جو اکانومی ہے اس کو رگڑا دے سکتی ہے, اس کی ناک زمین کے ساتھ رگڑ سکتی ہے. اس سے پہلے امریکن سے بڑا پیسہ پمپ کیا تھا انڈیا کے اندر تاکہ اسے چائنا کے سامنے کھڑا کیا جا سکے, لیکن وہ چائنا کے سامنے کیا کھڑا ہوتا, اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پارٹی تو یہ ہے بھائی, اس کو اپنے ساتھ ملائیں. اور ساتھ چائنا جو تھا وہ ظاہر ہمیشہ اپنے کلائنٹ کے طور پہ لیتا تھا. ہم ان سے جہاز خریدتے, اسلحہ خریدتے تھے. تو انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑے مارکیٹر ہیں, انہیں تو ہمیں مارکیٹنگ کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے پاکستان کو. یہ تو ہماری وار اکانومی کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے, اور وار ٹیکنالوجی کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے. دیکھیں نا, پاکستان نے تو ان کا ایک ایڈورٹائزر کا کام دیا نا ان کو, کہ پوری دنیا کے اندر J-10 کوئی نہیں خریدتا سوائے پاکستان کے. صرف پاکستان نے خریدے تھے اور چائنا کے پاس تھے. اور بڑا زور لگایا چائنا نے کہ کسی جگہ بک جاؤ, کہتے یار تمہارے ٹین کے جہاز ہے پتہ نہیں کیا کریں. لیکن اس کے بعد لائن لگی ہوئی ہے اسے خریدنے کے لیے. کوئی سستا بھی ہے, ایفیشینٹ بھی ہے, رافیل بھی کرا دیا اس نے. تو یورپین جو جہاز ہیں, فائٹر جیٹس ہیں, سب کی مارکیٹ اڑ گئی. اور چائنیز کا بہت زیادہ, جو چائنیز بہت زیادہ مشہور ہے اس وقت, اور اگر کل وہ یہاں سے بولتے تھے تو آج یہاں سے آمنے سامنے بیٹھ کے بول رہے ہیں. تو یہ پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ نا ایک مسلم ورلڈ کے اندر ہمارا بڑا ڈیولپ ہوئی, گڈ ول ڈیولپ ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ پاکستان جیسا ملک اگر ہے تو اسلام کو زوال نہیں ہے, مسلمانوں کو زوال نہیں ہے, اور ہم نے ایسے بلا وجہ اس کو اگنور کیا ہوا تھا. اس کے ساتھ ہماری دوستی, تو ہول مسلم ورلڈ جو ہے وہ اس کے دل میں پاکستان کے لیے بڑی محبت ابھری ہے. بلکہ فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر پاکستان زندہ باد اور پاکستان کی ریلیز نکلی ہیں. تو یہ تک ہوا, اور باقی اسلامی دنیا بھی جو ہمیں اگنور کر رہی تھی وہ بھی بہت زیادہ قریب ہے. عرب قریب آئے, اسلامی دنیا قریب آئی, ہم سائے جو تھے وہاں پہ دھاک بیٹھے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ظاہر آبویس ہے, پتہ کیوں نہیں ہوگا,
तालिबान गवर्नमेंट हमारे ऊपर चढ़ी हुई थी, उनका ख्याल ये था कि हमारे ये जो टीटीपी के लोग जाएंगे और पाकिस्तान की और आर्मी की बैंड बजा देंगे हैं, हमने ठीक ठाक उनको भी रगड़ा लगाया, लेकिन ये जो सूरत हाल है उसने टोटल क्लैप्स कर दिया तालिबान गवर्नमेंट को, यानी अफगान गवर्नमेंट को। उन्हें ये पता चला यार जिन्होंने 1 घंटे के अंदर इंडिया जैसे मुल्क की मत मार के रख दी, बिल्कुल फ्लैट कर दिया उसको, और ये हमारी तरफ आ गए तो हमारे साथ क्या करेंगे? तो उनका रवैया बदल गया। इस वक्त सादिक खान साहब वहाँ पे हैं, काबुल के अंदर हैं, चाइना, अफगान और पाकिस्तान के डायलॉग चल रहे हैं और कन्विंस कर लिया पाकिस्तान और चाइना ने कि वहाँ से इंडिया को किक आउट करें और मामलात को सेटल करें। तो अब मामलात वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, तो वहाँ से इंडिया फारग हो जाएगा और वहाँ पे जो टीटीपी है उसको कंट्रोल करेगी। अब अफगान गवर्नमेंट के उन्हें पता है कि पाकिस्तान तो बड़ा खौफनाक मुल्क है, इसके साथ छेड़ना हमें महंगा पड़ेगा। BLA जो है वो उनको हाथ बढ़ा रहा है इंडिया की तरफ, लेकिन ये देख लेना 1 आध महीने में BLA को फड़का देना है, हमने बिल्कुल फारग कर देना है, किसी जगह आपको नजर नहीं आएगा। पूरा बलोचिस्तान आप बाकायदा पैदल घूम सकेंगे, मैं ये कह रहा हूँ आपको, साइकिलों पे घूम सकेंगे, मोटरसाइकिलों पे जा सकेंगे, बजाय इसके कि बसों में जाएं, सफाया हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यहाँ पे हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इर्रेलेवेंट होगी, मुकम्मल तौर पर सख्त आ रही है, आप यकीन करें, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अब वो एक तहरीक चला रहे हैं और तहरीक ये है कि जी आर्मी ने नहीं किया, एयरफोर्स ने किया, और साथ साथ वो पुराने क्लिप चला रहे हैं कि देखे जी एयरफोर्स को जहाज़ तो इमरान खान साहब ने लेके दिए थे। वही वाली तंदूर वाली बात है ना जी, कि इस लड़की का रिश्ता हमारी वजह से हुआ। उन्होंने पूछा कि कैसे, उसने कहा जी जब वो रिश्ता लेने के लिए आए थे तो रोटी तो उन्होंने इस तंदूर से ली थी, अगर हम रोटी ना देते तो रिश्ता नहीं हो सकता। इमरान खान भी ये कह रहा है जी कि हमने त्यारे लेके दिए थे, पार्टी जो है ना वो कह रही है कि जी त्यारे हमने लेके दिए थे, इस वजह से पाकिस्तान जीता। तो एयरफोर्स से उसको हार पहना रहे, पहनाने चाहिए, जाहिर है हमारा इदारा है, और एयरफोर्स ने कमाल किया इसके अंदर। जो जैमिंग की है ना जो एयरफोर्स ने, मेरा नहीं ख्याल के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आपने उनके मिसाइल जैम कर दिए और रास्ते में उनको गिरा दिया बजाय इसके वो पाकिस्तान पहुंच रहे। ड्रोन्स को जैम कर दिया कि ड्रोन उड़ी जा रहे हैं, इधर उनको टारगेट नहीं मिल रहा कि कहाँ जाकर उसने फाइट कर दिया था उससे। और उसके बाद जो राफेल त्यारे का कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ा दिया, फिर S-400 का कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ा दिया, उसका रेडार उड़ा दिया। तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान का जो कमाल है, PF का कमाल है, ये सारे का सारा PF के अंदर था। लेकिन ये PF जो है ना वो अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा है, वो ऐसा नहीं है कि कोई अलग किसी और मुल्क की PF है कि अचानक आपको याद आ गया कि नहीं ये फौज से हट गया। तो आप कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, जो मिसाइल्स मारे गए हैं, जितने मिसाइल्स ने उनकी तबीयत साफ की है वो आपकी पाकिस्तान आर्मी चला रही है सारा कुछ, ठीक है ना। तो ये कोई डिफरेंस कोई क्रिएट ही नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कोशिश कर रही है, बल्कि इसके अंदर जो AVM औरंगजेब साहब जो है ना, मैं वो डिस्कस करने लगा था, आप ला रहे हैं उसके अंदर। AVM औरंगजेब साहब जो हैं वो उनकी जो गुड्डी चढ़ाई हुई है, पीठे नहीं चढ़ाई हुई है, जो खवातीन उन्हें अपना क्रश जाहिर कर रही है ना कि जी हम क्रश हो गए इनके ऊपर, वो AVM साहब बड़ा धोखा है, बच के रहिएगा किसी को मैसेज ना कर बैठिएगा। सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो है ही नहीं, सिर्फ उन तस्वीरें लगी हुई खवातीन के। तो ये ट्रेंड जो है ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कमाल है पाकिस्तान एयरफोर्स का। पूरा पाकिस्तान सल्यूट कर रहे एयरफोर्स को। मैं सबसे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर साहब हैं वो हीरो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कमाल कर दिया जनरल आसिम मुनीर के साथ मिलके, जनरल आसिम मुनीर ने उनके साथ मिलके, जिस तरह भी कह लें, कोई शक नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक रिफ्ट डालने की कोशिश कर रही है, वो फौज से अलग करने की कोशिश कर रही है, जो ज़्यादती है। और ये जो क्रश प्रोग्राम है ना ये बिल्कुल धोखा है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे जी AVM औरंगजेब साहब हैं जिन्होंने ये सारा ऑपरेशन जो है ना वो लीड किया था। तो माने ना माने यार लड़का हैंडसम है बस, ठीक है, ट्रेंड गलत नहीं कर रहा, बनता है, ठीक है। अभी चलें नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो सब बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी कि ट्रम्प ये फौज बड़ी मजबूत हुई है पाकिस्तान में। जो फौज का इमेज खराब किया था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 साल लगा के, यानी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर करके, इवन फौज को अपना इमेज बचाने के लिए एक्स पे पाबंदी लगानी पड़ गई थी, लेकिन फौज ने बहुत गेन किया। वो बिल्कुल अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई इसके खिलाफ बात करेगा और लोग बर्दाश्त कर सकें। चौधरी साहब इसमें चीज़ ये आपने बात की कि एयरफोर्स को वो प्रमोट करना चाह रहे हैं ज़्यादा, भाई बहुत अच्छी बात है, प्रमोट करो, लेकिन हमारी सारी फोर्सेज सब हम प्रमोट करेंगे। और उसमें PTI की एक स्पेसिफिक वजह है कि उनका जहाज़ों से वैसे भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा चलें अब चलते हैं आगे जी। डोनाल्ड ट्रंप ने खेल बदल दिया जी, पाकिस्तान अब लाडला है अमेरिका का, और जो बिग बुली था इस एरिया का कौन भला? एक चीज रह गई है कि 7 त्यारे हो चुके हैं, पहले हमने आगे डिस्कस करना चाहिए, सब कुछ सस्पेंस भी रहने देना। 7 त्यारे हो गए हुए हैं, 36 टारगेट्स हो गए हुए हैं, हम कहते बोल दो यार सारे 32 टारगेट्स हो गए हुए हैं,
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان 45 سال سے حالت جنگ میں ہے اور اس وجہ سے ٹریننگ ہماری بڑی زبردست ہے, اور وہ ایئر فورس کی ہو, وہ بری فوج کی ہو, وہ نیوی کی ہو, تو ہم جب ہیں ہی حالت جنگ میں تو ہماری تو ٹریننگ ہوئی ہے. انڈیا جو ہے اس کی ٹریننگ نہیں تھی, وہ اس وجہ سے مار کھا گیا. اس کا خیال یہ تھا کہ اکوپمنٹ کافی, اکوپمنٹ جذبہ اور ٹریننگ بھی بہت ضروری ہے. بتی آپ نے بتایا 32. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ انڈیا کے لیے تھا. اچھا جی, اب چلتے ہیں جی اپنے جی لاسٹ ٹاپک کی طرف. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کھیل بدل چکے ہیں جی. جو ڈائنامکس تھیں دنیا کی وہ تبدیل ہو گئی ہیں. جو انڈیا تھا جو بگ بلی ہے اس ایریے کا, وہ بگ بلی اب بیک فٹ پہ جا چکا ہے اور اب پاکستان کی اہمیت امریکہ مان رہا ہے اور وہ فرسٹ پہ رکھ رہا ہے پاکستان کو. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں, یہ ڈیٹیل سے اسٹوری آپ کو. اب دیکھیے ٹرمپ جو اس کا تعلق بہت اچھا تھا نریندر مودی کے ساتھ, بلکہ جب نریندر مودی وہاں پہ گیا تو انہوں نے بڑا ان کا سواگت کیا اور وہ چپا مار کے نا ٹرمپ کے ساتھ تھپکی دے رہا تھا جیسے بچوں کو دی جاتی ہے نا, اس ٹائپ کی وہ اس کی فوٹیجز اگر آپ کو آج بھی مل جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ظاہر اوپر چڑھے ہوئے تھے امریکہ کے اور سمجھتے تھے کہ امریکہ کو چلا ہی ہم رہے. جب ان کی تمام بڑی کمپنی جو ٹیک ان کی کارپوریشنز ہیں ان سب کے سی اوز جب انڈین ہیں اور وہاں پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کی بیوی جو انڈین ہے, پھر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک انڈین پریزیڈنٹ بھی بن جائے گا ان کا. اس ٹائپ کا جب آپ کے پاس مواد ہو, بارود ہو, تو پھر ظاہر کانفیڈنس آپ کا کہیں سے کہیں ہوتا ہے. اس ساری گیم کے اندر نا مودی بہت غلط کھیل گیا. جب امریکنز درمیان میں آئے تھے, جے ڈی وینس آیا تھا اور اس کے بعد مارکو روبیو آیا تھا, تو انہوں نے ان کے ساتھ نا بڑا عجیب سا بیہیو کیا, بڑے اکڑ کے ساتھ بولے ان کے ساتھ, اور ایک سائڈ پہ ان کے ساتھ بات بھی کر رہے تھے, دوسری سائڈ پہ پاکستان پہ میزائلس بھی مار رہے تھے. تو وہ امریکنز کو بڑا فیل ہوا کہ یار اتنے زیادہ ہوا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار ہماری بلا سے آپ بھاڑ میں جائیں. تو پاکستان نے پک کر لیا اس کو کہ یہ بھاڑ میں بھیج رہے ہیں. تو پاکستان نے جب ان کو کھڑکا دیا پراپر, تو پھر دوبارہ دوڑ کے ان کے پاس آئے. تو اس سے یہ اب کمپرومائز پوزیشن پہ, کمزور پوزیشن پہ ہے. اور ٹرمپ اور اس کے بعد انگلینڈ جو ہے نا دونوں جو ہے میرا خیال ہے سیدھے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ, اور انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ اصل جو پارٹی اس پورے ریجن کے اندر وہ پاکستان ہے. تو پاکستان کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہیے, تعلقات کو خراب نہیں ہونا چاہیے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ انگوٹھا جو ہے وہ مودی صاحب کی گردن پر رکھنے لگے ہیں اور مودی صاحب کو بات ماننی پڑے گی. ساتھ دیکھیں وہ ٹرمپ نے کہا بھی نا کہ جب یہ ساری گفتگو چل رہی تھی سیز فائر کے لیے, تو میں نے ان سے کہا دونوں سے کہ سیز فائر کریں نہیں تو میں ٹریڈ بند کر دوں گا آپ کی. تو یہ پاکستان کو دھمکی نہیں دے گی تھی, انڈیا کو دھمکی دی تھی. ہمارے ساتھ کتنی ٹریڈ ہے, 5-6 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے, اور انڈیا کے ساتھ آپ ٹریڈ دیکھ لیں کو 100 بلین 200 بلین ڈالرز کی ہے. تو ظاہر ہے یہ کہا تو انہوں نے انڈیا کو تھا, تو اس کے بعد ظاہر ہے اب ٹریڈ کو دھمکی کے طور پہ بھی امریکہ استعمال کر رہا ہے. تو امریکہ پاکستان کے زیادہ قریب ہوا ہے سارے سینیریو میں. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا آپ کے لیے. کہا جاتا ہے کہ پاور سٹیز انڈر دا شیڈو. جب شیڈو سے پاور باہر آئے گی تو وہ ایکسپوز ہوگی, اور اگر وہ پاور ہار گئی تو اس کے بعد پھر وہ پاور نہیں رہ جاتی. تو پاکستان جو تھا اس نے اس پاور کو شاید باہر آنے پہ مجبور کیا کہ یہ باہر آئے, اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا, اور اس کے بعد اب پوری دنیا میں بے عزت ہو گیا. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.